بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج 6 ستمبر ہے اور پاکستان میں آج اس دن کو یوم دفاع پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1965 کی اس جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں بھارت اور پاکستان دونوں کے دعوے اپنی اپنی جگہ موجود ہیں کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لی تھی یا اس جنگ میں اپنے زیادہ تر اسٹریٹجک مقاصد حاصل کر لیے تھے۔ اس جنگ میں بھارت کا اگر دیکھا جائے تو پہلا اور آخری مقصد یہ تھا کہ جو پچھلے واقعات کچھ دنوں سے چل رہے تھے اس کے بعد بھارت نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کے کسی بڑے شہر بالخصوص لاہور جیسے کسی شہر پر قبضہ کر کے پاکستان کو سبق سکھایا جائے کہ دوبارہ وہ بھارت کے خلاف کوئی مہم جوئی نہ کرے، جبکہ اس کے برعکس پاکستان کہ جو پہلے ابتدائی دنوں کے مقاصد تھے وہ بھارت کے اس مقصد کے بعد جب یہ جنگ جو ہے وہ کشمیر کی کنٹرول لائن سے یا کشمیر کی حدود سے نکل کر بین الاقوامی سرحد تک آ گئی تو پھر پاکستان کا مقصد سمٹ کر رہ گیا۔ وہ یہ تھا کہ بھارت کو اپنے کسی شہر پر کنٹرول اور قبضے سے روکنا اور اسے بین الاقوامی سرحد کے پرے دھکیلنا تھا۔ اب اس کہانی کا جو آغاز ہے وہ حقیقت میں آپریشن جبرالٹر سے شروع ہوتا ہے، آپریشن گرینڈ سلام اور آپریشن جبرالٹر سے شروع ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں چنگاری پھر جنگ کے شعلوں میں ڈھل کر رہ گئی۔ آپریشن جبرالٹر پاکستان کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے ناقص اور جس کے انتہائی اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی کمزور ہونے پر دو رائے کبھی موجود نہیں رہی، بلکہ تقریباً یہ اس بات پر کنسنسس رہا ہے کہ یہ منصوبہ مشکوک بھی تھا اور یہ منصوبہ حکمت عملی کے اعتبار سے انتہائی ناقابل عمل اور ناقص بھی تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر اس منصوبے کی جو جڑوں تک جب پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں پھر یہ کشمیر کی آزادی یا کشمیر سینٹرک سے زیادہ اس کے کچھ اور مقاصد واضح ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسا منصوبہ تھا کہ جس میں جو ایک تصور سے لیا گیا تھا، یعنی وہ تصور کہ جب مقبوضہ کشمیر میں موئے مقدس کی چوری کی جو ہوئی تو اس کی بازیابی کی جو تحریک چلی وہ ایک فقید المثال تحریک تھی۔ اس نے بھارت کی چولیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس وقت شیخ محمد عبداللہ جو کشمیریوں کے سول لیڈر تھے وہ جیل میں تھے، لیکن اس کے باوجود عوامی مجلس عمل کے نام سے ایک نئی تنظیم بنی اور اس نے موئے مقدس کی بازیابی تک ایک زوردار تحریک چلائی۔ یہ ایک وقتی جذبہ تھا، وقتی ابال تھا، ایک رد عمل تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ کشمیریوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کیا گیا ہے اور کشمیر کی مذہبی جو ایک اس کا رنگ و رخ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ موئے مقدس کی بازیابی کے ساتھ ہی یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اس تحریک سے پاکستان میں بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کشمیر کے لوگ کسی بھی پاپولر جو تحریک ہے یا کوئی کوشش ہے کشمیر کی آزادی کی اس کو پاپولر سپورٹ کشمیر کی آبادی سے مل سکتی ہے۔ اس متھ کی، اس تصور کی بنیاد پر ایک منصوبہ پاکستان میں چند فوجی افسروں نے اور بیوروکریسی کے لوگوں نے ترتیب دیا اور جس کے تحت کشمیر میں کمانڈوز داخل کیے جانے تھے، اور ان کمانڈوز کا پھر ایک تصور کی بنیاد پر ان کمانڈوز کا ساتھ جب کشمیر کے لوگ دیں گے تو بھارت کی فوج کے پاؤں اکھڑتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ کرتے ہوئے نہ تو آزاد کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی جلا وطن قیادت کو اعتماد میں لیا گیا، نہ آزاد کشمیر کے دوسرے مقامی سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا گیا،
اور نہ ہی مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو وہاں کے جو پاپولر لیڈرشپ تھی اس کو اعتماد میں لیا گیا۔ وہاں کے زیادہ تر جو سیاسی کارکن تھے جو رائے عامہ پر اثر رکھتے تھے یا لیڈرشپ تھی وہ تو جیلوں میں بند تھی، تو ان سے مشاورت ممکن ہی نہیں تھی۔ تو پھر کس سطح کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا، یہ کہانی سامنے نہیں آئی۔ آزاد کشمیر میں اس وقت چودھری غلام عباس جیسی ایک قداور شخصیت موجود تھی جو آزاد کشمیر کے اور حکومت کے اور مسلم کانفرنس کے سپریم ہیڈ بھی رہ چکے تھے، جو تحریک آزادی کے بانی رہنما بھی تھے، اور شیخ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے جد و جہد کا آغاز اور کشمیریوں کی بیداری کا آغاز بھی کیا تھا۔ لیکن چودھری غلام عباس بھی اس سے بے خبر تھے۔ آزاد کشمیر کے جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ بھی اس سے بے خبر تھے۔ تو یوں ایک اے بی ایوان نام کے ایک انٹیلیجنس آفیسر پیسہ پانی کی طرح بہا کے یہ سمجھتے تھے کہ کشمیر آزادی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن 1965 میں یعنی اگست سے آزاد کشمیر سے جو کمانڈوز ہیں پاکستان کے وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن اس سے 2 سال پہلے کم از کم جب 1962 میں چین اور بھارت کی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت چین نے پاکستان کو یہ پیشکش کی کہ اگر پاکستان اپنی ٹانگوں میں جان ڈالے تو ہم بھارت کو انگیج کر رکھیں گے اور پاکستان کشمیر میں پیش قدمی کر سکتا ہے اور کشمیر کا بڑا حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان نے اس وقت امریکہ کی طرف دیکھا اور امریکہ نے نو کہہ کر پاکستان کو ایسی کسی بھی کوشش سے چین کے ماں پر باز رکھا۔ اور بعد میں چیئرمین ماؤ زے تونگ نے ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، یہ ریکارڈ پہ ہے بات، تاریخ میں ہے کہ انہوں نے ان سے گلہ کیا کہ ہم نے آپ کو ایک موقع دیا تھا کہ آپ کشمیر حاصل کریں لیکن آپ امریکہ کی طرف دیکھتے رہے۔ اس طرح 2 سال کے بعد یا کم از کم 3 سال کے بعد یہ بے وقت یاد آنے والا مکہ تھا۔ یعنی انگریزی کا جو محاورہ ہے کہ بے وقت جو مکہ یاد آئے اسے اپنے سر پہ دے مارنا چاہیے۔ یعنی جب چین اور بھارت کے حالات نارمل ہو چکے تھے تو اس وقت پاکستان نے یا پاکستان کے چند افسروں نے اس میں مہم جوئی کی ایک کوشش کی۔ بعد میں ان کا گلہ یہ رہا، ان افسروں کا گلہ یہ رہا کہ کشمیر کے لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن جب آپ نے کشمیر میں گراؤنڈ تیار نہیں کی، آپ نے کوئی جنگی سکیم نہیں بنائے، آپ نے راستوں کی اسٹریٹجی تشکیل نہیں دی کہ کہاں سے داخل ہونا ہے، اور کشمیر کے ایسے لوگوں سے آپ نے براہ راست بات نہیں کی کہ جو رائے عامہ پر اثر رکھتے تھے، تو آپ کا گلہ فضول تھا۔ تو حالانکہ صرف کشمیر کی ہی نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ جو آپ کی آسانی سے آپ کی دسترس میں تھے، آپ کے قریب تھے، کوہالہ اور منگلا کے پل کراس کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اکثر جو قیادت تھی وہ راولپنڈی میں ہی مقیم ہوتی تھی۔ تو ان سے بھی آپ نے اس بات کا مشورہ نہیں کیا کہ ہم آپریشن جبرالٹر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کو چودھری غلام عباس صاحب ایک تحریک آزادی کے سربراوردہ رہنما تھے، ان کی کتاب سے یہ اندازہ ہوتا ہے جو ان پہ لکھی گئی ہے اور قائد کشمیر کے نام سے، اس میں چودھری صاحب کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ انہیں اس حوالے سے کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے جسے کشمیر کی آزادی کا پروجیکٹ کہا جا رہا ہے یہ کیوں شروع کیا جا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوں گے۔ تو اس کا چودھری صاحب کے ساتھ ایک مختصر گفتگو بھی اس قائد کشمیر نامی کتاب میں درج ہے کہ چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت بین الاقوامی سرحد پر نہیں رکے گا اور بھارت پاکستان پر پلٹ کر حملہ کرے گا اور یہ باقاعدہ جنگ بدل جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کچھ مہاجرین آ جائیں گے اور ان کی آبادکاری ہوگی اور بھارت اس تحریک کو کچل دے گا جب جنگ بندی ہوگی، بین الاقوامی طاقتیں اس میں شامل ہوں گی۔ ان کے الفاظ اس طرح کوٹ کیے گئے ہیں اور بڑے صاحب بصیرت انسان کے الفاظ یہ معلوم ہوتے ہیں کہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں کہ سکیم کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پنچھ، راجوری، ہندواڑہ اور
اوڑی کے محاذوں کے قریب جو مسلمان رہتے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، جن کو گھر بار چھوڑ کر یہاں آنا پڑے گا، اور مجاہدین چند دن کامیابیاں حاصل کریں گے اور پاکستان میں ان کی آباد کاری کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ کشمیر سیکیورٹی کونسل میں پیش ہوگا، دوبارہ جنگ بندی ہوگی، اور اس کے بعد بھارت ان علاقوں میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرے گا جنہوں نے جاں بازوں کی یعنی ان کمانڈوز کی مدد کی ہوگی۔ باقی جو بچیں گے انہیں پاکستان دھکیل دیا جائے گا۔ بعد میں بالکل انہی الفاظ کے مطابق جو حالات کی تصویر بنی، جو نتائج سامنے آئے، وہ انہی الفاظ کے بالکل ان کی عکاسی کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ ایک بنیادی طور پر ایک ناقص منصوبہ تھا، یعنی پاکستان کے جو افسر یہ منصوبہ شروع کر رہے تھے ان سے پوچھا گیا۔ یہ تحریک آزادی کے ایک دوسرے رہنما اور قائد اعظم کے سابق سیکرٹری کے ایچ خورشید کی ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ منصوبہ کیا تھا، ظاہر ہے بھارت نے کبھی نہ کبھی تو اس کے رد عمل میں بین الاقوامی سرحد عبور کرنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فارن آفس سے پوچھا تھا اور فارن آفس نے ہمیں کہا تھا کہ امریکہ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسے کسی پروجیکٹ پر عمل کرتے ہوئے کہ رد عمل میں بھارت بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک طرفہ تماشا تھا کہ بھارت کے رد عمل کی ضمانت امریکہ دے رہا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس وقت بھی ایک آزاد خارجہ پالیسی پہ چل رہا تھا اور امریکہ نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا تھا۔ تو یوں لگتا ہے کہ اس میں ایک تاریخ خود کو دہرانے جا رہی تھی۔ مثلا یہ کہ 12 ستمبر کو جب صدر ایوب خان نے امریکی صدر جانسن سے رابطہ کر کے جنگ بندی کی درخواست کی، تو یہ پورا اس پروجیکٹ یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کارگل میں بھی ہم نے تقریباً یہی اسٹریٹجی اپنائی کہ بالآخر ایک بار نواز شریف نے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کلنٹن کو فون کر کے جنگ بندی کا کہا اور فوجوں کو واپس اپنی جگہوں پر ہٹانے کی بات کی۔ تو یہ ایک یوں لگتا ہے کہ ایک حماقتوں کی ایک دلدل ہے جس میں پاکستان کے منصوبہ ساز ہمیشہ سے دھنسے رہے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس منصوبے میں جو آپریشن جبرالٹر تھا، تو یہ جب آگے بڑھنے لگا، آگے چلنے لگا، تو بھارت نے پھر چند دن کے بعد بین الاقوامی سرحد پر حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے آپ بالکل اسی طرح مخمصے میں الجھے رہے کہ جی کشمیر کے مقامی لوگوں نے بغاوت کی ہے، بالکل یہی کرگل والی سچویشن تھی اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعد میں آپ نے یہ تسلیم کیا کچھ آگے جا کر کہ پاکستان نے چھم جوڑیاں کے محاذ پر حملہ کیا ہے، اور یوں آپ نے بین الاقوامی سرحد یا جو ایک ریڈ لائن ہے وہ تقریباً عبور کی، جس کے نتیجے میں پھر بھارت نے بھی پلٹ کر پھر اپنی پسند کے محاذ کھولے، اور اپنی پسند کے یہ محاذ کھولنے کے بعد بھارت نے ایک اسٹریٹجک اعتبار سے کچھ کامیابیاں بھی حاصل کی، اور آپ پھر اپنے دفاع تک محدود رہے۔ تو یہ وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو تاریخ کی ایک غلطیاں ہیں، اور اس راکھ میں سے چنگاریاں تلاش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کیا جائے۔ اب جو ایک دور آنے والا ہے تو اس میں بھارت اور چین جو ہے وہ دو محاذوں کی جنگ پر کی جو فلسفی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ آج 57 برس ہو گئے ہیں اس 6 ستمبر کو اور بھارت اور پاکستان کی اس جنگ کو، اور آج چین اور بھارت جو ہے دونوں دو محاذوں کی، یعنی چین کو بھی یہ یقین ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ لڑے گا، اگر اس کا پیچا بھارت کے ساتھ لڑ جاتا ہے کسی وقت، اور بھارت کو بھی یہ خوف ہے کہ پاکستان کسی وقت چین کے ساتھ مل کر اس ریجن میں، اس علاقے میں، اس خطے میں کشمیر اور LAC اور LOC پر حساب برابر کرنے کی کوشش کرے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر دوبارہ انفلوئنس کرنا شروع کیا گیا، ایک ارریلیونٹ ہوتے ہوئے افغانستان اور بھارت کے تناظر میں ارریلیونٹ ہوتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ اپنے گھیرے میں لینا شروع کیا، دوبارہ اپنے حصار میں اور اپنے بازوؤں میں جکڑنا شروع کر دیا ہے،
کہ وہ اس 2 محاذوں کی جنگ سے بھارت کو نجات دلانا چاہتا ہے اور بھارت کو اس خوف سے نکالنا چاہتا ہے اور پاکستان کو ایسے کسی بھی مقام اور مرحلے میں نیوٹرل کرنا چاہتا ہے. یعنی جو کشمیر کی آزادی کا ایک اور امکان مستقبل قریب میں پیدا ہونے جا رہا ہے، اسے پاکستان اسی طرح 1962 کی جنگ کی طرح پاکستان غیر شعوری طور پر اسے اس موقع کو، اس امکان کو گنواتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ 65 کی جنگ کی جو بنیاد تھی وہ حقیقت میں غلط تھی، ایک حماقت پہ تھی. لیکن اب ان بنیادوں کی بجائے اس پر تحقیقی انداز سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک فتح کا اور نور جہاں کے ترانوں میں یہ سارا سب کچھ لپیٹ کر ہم نے تحقیق، جستجو اور سوچ و بچار اور آنے والے ماضی کی غلطیوں کی روشنی میں آنے والے زمانوں کی اصلاح اور آنے والے زمانوں کی جو ایک لائن ہے اس کو سیٹ کرنے سے گریز کا راستہ اپنایا ہوا ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.